بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو آداب تلاوت ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آداب تلاوت پر الگ سے ویڈیو بناؤں، تو پیارے بھائیوں، علماء کرام نے قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر مسواک اور وضو کرنا ہے، اور پھر کسی جگہ پر یکسوں ہو کر نہایت ادب کے ساتھ، سکون اور تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی عظمت کے پیش نظر کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا منع ہے، بلکہ آپ کو چار زانوں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اس ذات پاک کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ آپ تلاوت کریں۔ چوتھے نمبر پر اگر معنی سمجھ میں آتے ہیں تو تدبر اور فکر کے ساتھ آیات رحمت و مغفرت پر رحمت اور مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم اور فضل طلب کریں، اور عذاب اور وعید کی آیات پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگیں، اور آیات تقدیس پر سبحان اللہ کہیں۔ پانچویں نمبر پر تلاوت کے وقت آپ رونے کی کوشش کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونا چاہیے، نہیں تو رونے والوں جیسی صورت ضرور بنانی چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کے درمیان رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا صالح حاضر قرآن فائن البقاء۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے صالح، یہ تو قرات ہوئی، رونا کہاں گیا؟ ایک اہم ادب چھٹے نمبر پر یہ بھی ہے کہ پڑھنے میں جلدی نہ کی جائے۔ خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ساتویں نمبر پر قرآن مجید کو اس کی فصیح زبان میں قواعد تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کلام الہی سے الگ نہیں ہے، یعنی کلام الہی پڑھنے کے لیے تجوید آنا ضروری ہے۔ خوش لحانی سے قرآن مجید پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آوازی سے پڑھنے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور امت میں اس کی تعلیم عام فرما دے، اور اس پر عمل کی توفیق بخشے، اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔